الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہر آن اور ہر گھڑی ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، ان کے شکریہ کے طور پر ہی تمام عبادات مقرر کی گئی. لیکن اس کے باوجود بعض موقعوں پر کوئی مخصوص نعمت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے جس کو بندہ بھی محسوس کرتا ہے کہ خصوصی چیز مجھے حاصل ہوئی، یا کوئی بڑی مصیبت جس کا اندیشہ تھا وہ ٹل جاتی. تو ایسے موقعوں پر شکرانے کے نام پر شکریہ کے طور پر کم از کم 2 رکعت نماز ادا کر لینا، یا اگر اس کا موقع نہیں تو شکر کی ادائیگی کی نیت سے سجدہ شکر بجا لانا مستحب اور پسندیدہ ہے. کہ انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل انسان کی پوری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کے احسانات پر ہے. اللہ کا احسان نہ ہو تو انسان ایک لحظہ بھی جی نہیں سکتا. دنیا میں اس کا آنا اللہ کے احسان پر ہی تھا. اگر اللہ احسان نہ فرماتے تو دنیا میں نہیں آتا. پیدائش کا وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے، کتنے بچے پیدائش کے وقت دم توڑ دیتے ہیں. یا یہ ہے کہ بچہ تو بچ جاتا ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو کس طریقے سے ماں اپنی جان پر وہ کھیل کر ہتھیلی پہ جان کو رکھ کر بچے کو جنم دیتی ہے. اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن یہ خیال رہتا ہے کہ میرا بچہ سلامت سے رہ جائے. ماں کے دل میں یہ رحم کس نے ڈالا؟ یہ محبتیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ جب ایک ماں کی ممتا ایسی ہے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. اللہ کی مہربانیوں کا کیا حال ہے. اس لیے ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. عام طور سے انسان کا ذہن نہیں جاتا اور یہ اللہ کی نعمت ہے اس کا خیال نہیں آتا. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں قدر نعمت بعد زوال. کوئی چیز چھن جاتی ہے، ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، تب ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی جو ہم سے چلی گئی. تو اس لیے محترم سامعین، ہر اللہ کی چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان 0 وولٹ کے بلب کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہے. جب بڑے بلب جلتے ہیں تو یقیناً وہ کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب دوسرے بلب آف ہو جاتے ہیں، پاور چلا جائے، اور اگر انورٹر کے ذریعے سے UPS کے ذریعے سے اگر صرف 0 وولٹ کا بلب چل رہا ہو
اور اس سے جو چھوٹی موٹی روشنی جو حاصل ہوتی ہے، تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بھی نہ رہے تو انسان پھسل جائے، کہیں سیڑھی ہے تو معلوم نہ ہو، لڑک جائے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتیں بہت بلکہ ان گنت ہیں ہم پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اب تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فرمایا، نعمت یہ سنگولر ہے، نعم اس کی جمع ہے، نعمتیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لقمہ یا ایک روٹی کا ٹکڑا ہمارے منہ تک پہنچا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کتنی چیزیں ہیں۔ اگر ساری کی ساری چیزیں تم ہی تیار کرو، تم ہی بناؤ اور روٹی پکا کے خود ہی کھاؤ، اگر ایسا مکلف بنایا جاتا تو کون شخص کر سکتا تھا؟ وہ لوگ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے زمین کی کھدائی کرے، اس میں گیہوں بوئے، پھر اس کے نکلنے کے بعد اس فصل کو کاٹے، پھر گیہوں کو لے جا کر پیسنے کے لیے جو مشین ہوگی وہ بھی خود سے بنائے، کاٹنے کے لیے جو درانتی ہو وہ بھی خود سے بنائے، پانی کی سے جو ہے سپلائی ہے تو اس کے لیے خود اس کا انتظام کرے، پھر اس کے بعد اب دانے تو نکل گئے، گیہوں کی پسائی کے لیے وہ مشینیں خود بنائے، یا چکی ہے تو خود تیار کرے، پھر آٹا تیار ہونے کے بعد اب اسے پکانا ہے تو توا خود بناؤ، آگ جو ہے خود تیار کرو، پھر اسے پکاؤ، اس میں اگر تیل ڈالنا ہے تو تیل کو تیار خود کرو۔ ذرا انسان سوچ کے دیکھے یہ سب خود کر سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ اس تک لقمہ پہنچا دیتے ہیں، اور انسان بہت آسانی سے کھا کر سمجھتا ہے کہ میں میرے پیسے سے لے کر کھایا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسانوں کا یقین کیسا ہو گیا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ آج کیا ہے، میرے جیب میں پیسہ ہے، ہر طرف ہوٹل ہے، مجھے بھوک لگی تو کیا پریشانی ہے۔ انسان کا ذہن ایسا بن گیا، جیب میں پیسہ ہے، ہر طرف ہوٹل ہے، بھوک لگے گی تو پیسہ اٹھاؤں گا، ہوٹل میں جا کر کھاؤں گا۔ حضرت فرماتے تھے انسان کا، ایمان والے کا یقین کیسا ہونا چاہیے کہ میرے پاس نماز ہے اور ہر جگہ اللہ ہے، مجھے کوئی ضرورت پڑے تو میں نماز پڑھ کے اللہ سے میری ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ کیسا اللہ والوں کا سوچنے کا انداز۔ تو فرماتے تھے کہ ایسا یقین ہونا چاہیے، مسبب الاسباب کی طرف یقین ہونا چاہیے، اسباب کی طرف نہیں۔ اللہ یہ یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اس لیے ہر چھوٹی بڑی چیز، ایک گھونٹ پانی پی رہا ہے، آج بہت آسانی سے بسلری کر کے پی لیتے ہیں، وہ پانی کیسا آیا، وہ تمہارے ہونٹوں تک کیسا پہنچ رہا ہے، اس کا ذرا پروسیس ذرا سوچو، اس کا طریقہ ذرا سوچو، تم کر سکتے ہو کیا؟ ذرا تمہاری ہمت کی بات ہے کیا؟ تو بہرحال سواری پہ ہم بیٹھتے ہیں، اے سی ہے، کار ہے، آرام سے بیٹھ گئے، جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنوں کی محنت اس کے پیچھے ہے، ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرتا جائے اور اس پر شکر بجا لاتا جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں پیٹ بھر کھا سکتے نہیں کھانے کی وجہ بعضوں کی یہ ہے کہ ان کے پاس کھانا میسر نہیں ہے۔ اب اگر اللہ ہم کو پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے تو اللہ کا ہم شکر اس طریقے سے ادا کریں۔ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس ساری دنیا بھر کی دولت ہے،
لیکن کھا سکتے نہیں ہیں، کھانا حلق تلے اترتا نہیں ہے، ایک لقمہ اندر جائے تو خیر ہو جاتی ہے، پوچھو تو فوڈ انفیکشن ہو گیا بولتے ہیں۔ اب ترستے رہتے ہیں، بھوک لگتی رہتی ہے، لیکن کیا مجال کہ جو ہے ایک لقمہ اندر اترے۔ لوگ ہسپتالوں میں رہتے ہیں، آپریشن کے وقت تڑپ جاتے ہیں، آپریشن کرنے سے کئی گھنٹے پہلے ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ اب وہ ترستے ترستے یہ خطرہ پانی کے لیے ترستے ہیں، لیکن کوئی دینے تیار نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اندر نعمت نہیں اتر رہی ہے۔ اس لیے اب دیکھو، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک جنازے پہ جا کر آیا، نوجوان انسان 40-42 سال کا، کل مغرب تک جو ہے ان کے گھر میں سب جمع ہوئے ہیں، اور پرسوں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے دعا وغیرہ کیے ہیں۔ تو معمول انسان کی طرح وہ رہا ہے۔ جو صاحب مجھے واقعہ سنائے وہ خود کہہ رہے تھے کہ کل مغرب تک میں ان کے ساتھ تھا حضرت، کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ہم لوگ جدا ہوئے، تھوڑی دیر میں ان کو سانس کی تکلیف شروع ہوئی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گیا، وہاں سے یہاں نہیں اور بڑی جگہ لے جاؤ بولے، لے جاتے ہوئے راستے ہی میں جو ہے دم توڑ دیا۔ کیا بات تھی بولو، ہٹا کٹا انسان، ایک دم تر و تازہ چہرہ ہے، اپنے پرائے سب جو ہے اس کی موت پر ماتم کر رہے ہیں۔ غیر اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے تھے، وہ اللہ کا بندہ، اس کی دینی خدمتیں تھیں، رفاعی خدمتیں تھیں، مخلوق کی خدمتیں، ان کی ساتھداری، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ تو بولنا یہ ہے کہ لمحوں میں انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ تو اس لیے آج کل یہ جو وبائیں ہیں، اللہ سب کو عافیت سے رکھے، صحت سلامت عطا فرمائے۔ ایسے روزانہ ہمارے پاس دعاؤں کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ایک عزیز ہسپتال میں ہیں، ان کو آکسیجن چڑھ رہا ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں، جوان بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، سارے لوگ دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ پورا گھرانہ بیماری میں مبتلا ہے، بچے سے لے کر بڑے تک بخار میں مبتلا ہیں۔ اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زمینی سمائی بلاؤں سے، وباؤں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اور زیادہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کا اللہ ایک موقع ہم کو دیا ہے کہ اے انسان، تو اتنی غفلت سے جو زندگی گزار رہا ہے، تو نے کبھی سوچا کہ یہ سانس اللہ کی نعمت ہے کیا؟ آج جو ہے سب یہی کہہ رہے ہیں، حضرت ہسپتالوں میں وارڈ نہیں ہے، وارڈ ہے تو بیڈ نہیں ہے، بیڈ ہے تو وینٹیلیٹر نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، سلنڈر نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال زندگی بھر ہم کو مفت سانس دیتا ہے، کبھی 1 روپیہ ہم سے نہیں لیتا ہے۔ آج ڈاکٹر لوگ، ہسپتال والے سانس کے لیے روزانہ ہزاروں روپے بل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، یہی بندگی ہے، یہی عبدیت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا اللہ کا شکر، اللہ کی شکر گزاری ہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام ازورا پڑتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔
اس کے بعد آپ سجدے میں پڑ گئے اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور کچھ دیر تک آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پھر آپ سجدہ ریز ہو گئے اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر اٹھے اور کچھ دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پھر سجدے میں پڑ گئے اور دیر تک سجدے میں رہے۔ گویا 3 مرتبہ ایسا کیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ جب میں نے دعا کی تو میں نے اپنی امت کی مغفرت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اور سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ 1/3 امت کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ تو میں اس کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دیر تک میں نے سجدہ بجا لایا، پھر میں اٹھا اور دوبارہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے مزید 1/3 امت کے گناہوں کی معافی کی بشارت مجھے عطا فرمائی اور وعدہ فرمائی، جس کے شکرانے کے طور پر اور شکریہ کے طور پر میں سجدے میں پڑ گیا اور دیر تک سجدے میں رہا۔ پھر میں نے سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بقیہ امت کے لیے دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آخری 1/3 حصے کی بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا، تو اس کے شکرانے کے طور پر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لایا۔ تو نعمت ملتی ہے تو بھی شکریہ ادا کریں، مصیبت ٹلتی ہے تو بھی شکریہ ادا کریں۔ کوئی مصیبت ایمان کے لیے ہو، جان کے لیے ہو، اعمال کے لیے ہو، اخلاق کے لیے ہو، انسانیت کے لیے ہو، کوئی مصیبت اگر وہ ٹلے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جیسے کٹر قسم کے دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ میرے زمانے کا فرعون ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ خناس قسم کا انسان، کہ فرعون نے تو آخر وقت میں کلمہ پڑھا، لیکن یہ آخر وقت میں بھی تکبر کی باتیں کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اس کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ تو وہ ابو جہل، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم ہونے پر پوچھا تھا کہ ابو جہل کا کیا ہوا، کوئی اس کی خبر لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ اصل تو پہلا وار جو اس پر کیے تھے وہ 2 چھوٹے بچے جو ہے معاذ ابن افرا، معوذ ابن افرا نے کیا تھا۔ اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ حدیثوں میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بدر کے موقع پر کھڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی تھی، تو میں نے جب دائیں بائیں دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرا دل ذرا پھیکا ہو گیا۔ چھوٹے بچے آزو بازو ہیں، کوئی ہٹے کٹے ہوں، نوجوان ہوں، تو بہرحال ایک وقتی طور پہ مدد ہو سکتی ہے اس طرح سے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، ایک نے پوچھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں کیا؟ پوچھا بیٹا تجھے کیا سروکار اس سے، تجھے کیا مطلب اس سے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اگر وہ میری نگاہوں میں آج آ جائے تو وہ یا تو وہ رہے یا تو میں رہوں، آر پار ہو جائے خصا۔ میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ادھر مڑا تو دوسرے بچے نے یہی سوال کیا، میں نے بھی اسی جواب دیا، تو اس بچے کا انداز بھی وہی تھا، اس کی باتیں بھی وہی تھیں۔ اتنے میں وہ ابو جہل سامنے سے جو گزرا، میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ دیکھو تمہارا مقصود و مطلوب ہے، جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ہے۔ بس کتابوں میں لکھا ہے جس طریقے سے شکاری پرندے، شکرا ہوتا ہے، باز ہوتا ہے، جس طریقے پر شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طریقے سے وہ پھٹ چھٹ سے نکلے اور جا کر ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر! کم سن بچے ہیں اور اسلام کے کٹر دشمن پہ جو ہے حملہ، اس صحابہ رضی اللہ عنہ کی
کیا جرأت ہوگی، ان کا دینی جذبہ کیا ہوگا، ان کا حوصلہ کیا ہوگا۔ اس مقام پر دل چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ تھے ہمارے جیالے، یہ تھے اللہ کے دیوانے جو جان پہ کھیلتے تھے۔ آج ہم موبائل پہ کھیل کے زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس سے باز رہیں، اپنی اولاد کو اس سے بچائیں۔ کیا حاصل ہوگا ہم کو ٹک ٹاک کھیلنے سے؟ کیا حاصل ہوگا ہم کو پب جی کھیلنے سے؟ کیا حاصل ہوگا ہم موبائل میں گیملنگ کریں، جوا کھیلیں، سٹا کھیلیں اور نعوذ باللہ گندی تصویروں کو ہم دیکھیں اور اللہ کے عذاب کو اتارنے والی آوازوں کو ہم سنیں؟ کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بولو، صرف ایک میوزک ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ جس طریقے سے پانی غلے کو اگاتا ہے، سبزے کو اگاتا ہے، پانی سے ہریالی اگتی ہے، ایسے میوزک سے دلوں کے اندر نفاق کیا ہے کہ ظاہر میں انسان مسلمان ہے، اندر سے کافر ہو جائے۔ ظاہر میں انسان دیکھنے کو ایمان والا نظر آئے، اس کے اندر ایمان اسلام کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گھنٹوں بچوں کے کانوں میں کچھ لگا ہے، پوری رات سن رہے ہیں، پوری رات دیکھ رہے ہیں، تو کتنی نحوست اترتی ہوگی۔ اس کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی رات کھیل کر اپنا وقت تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حالات کتنے نازک ہیں، عالمی اعتبار سے کتنی پریشانیاں ہیں۔ کم از کم ایسے وقت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں اور ایسے اعمال کریں کہ اللہ کی رحمت کو ترس آ جائے۔ اس لیے توبے کی ضرورت ہے۔ میں پوری امت کی ماؤں سے اور بھائی بندوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس طرف پوری توجہ دیں، لاپرواہی ہرگز نہ برتیں۔ گھر گھر پریشان ہے، ہر جگہ پریشانیاں ہی پریشانیاں سننے کو آ رہی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں گیا، جہاں زخمی پڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ ابو جہل بالکل آخری حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے، تو ہی تو ابو جہل ہے، ارے نالائق، اتنی بڑی باتیں کرتا تھا، ایسی مغروری جتلاتا تھا، آج تیری یہ بے بسی ہے، تو ہی ابو جہل ہے۔ اس نے اس حالت میں بھی کہا، کیا کہا؟ اے بکریوں کے چرواہے، اے بکریوں کے چرانے والے، تو بڑے اونچے مقام پہ چڑھ گیا ہے، میرے سینے پہ چڑھا ہے تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، ایسے وقت بھی مغروری کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کیا، تو قتل ہوا اور اب مر رہا ہے۔ اس نے کہا تم نے ایک آدمی ہی کو تو قتل کیا ہے، اور کیا بڑا تیر مار دیا ہے تم نے، بڑا کیا کمال کر دیا ہے، ایک آدمی ہی کو تو تم نے مارا ہے۔ اس طریقے سے وہ مغرورگی کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو ابو جہل نے کہا میری طرف سے محمد کو بتلانا کہ میرے دل میں تمہارا بغض اور کینہ پہلے جتنا تھا اس وقت اس سے زیادہ ہے۔ اللہ مرتے ہوئے پھر ابو جہل نے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو تیرا سر قلم کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا سر اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میری تلوار سے کاٹنا، وہ بڑی تیز تلوار ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دوسروں میں میرا سر اونچا نظر آئے۔ سر کاٹ کے رکھے تو میرا سر اونچا نظر آنا، اس لیے ذرا نیچے سے کاٹنا بولا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کا سر کاٹ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے اس کا سر لا کر ڈالا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اسی کا سر ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مصیبت ٹلے، یہ مصیبت مسلمانوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اتنی بڑی مصیبت بنا ہوا تھا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار رہے۔ تو بہرحال مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ شکر ادا کرنا یا شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرنا ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بلکہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا فرمائی، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ کوئی گفتگو بھی سنائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری امت کا فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑھ کر ہے، کہ وہ تو مرتے وقت کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن یہ مرتے مرتے بھی ایسی ہی باتیں کر کے گیا، اتنا مغرور تھا یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ کوئی مصیبت ٹلے۔ دیکھو بے دینی ایک مصیبت ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بے حیائی ایک مصیبت ہے، گناہ ایک مصیبت ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہیں۔ اب ایسی کوئی مصیبت ٹلے، آج روزانہ اسلام پر تعلیمات اسلام پر، پیغمبر اسلام پر ہر دن کچھ نہ کچھ باتیں آ رہی ہیں، تو کیا ہماری بد اخلاقیوں کی پاداش ہے کیا یہ؟ اس کا بدلہ ہے کیا یہ؟ اللہ ہی تعالیٰ ہی فضل فرمائے۔ غیرت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کریں، اور کوئی بھی بڑی مصیبت ہم سے ٹلے اس پر اللہ کا بھی شکر بجا لائیں، پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائیں، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ یتیموں کی، یسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ یقیناً آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے۔ اللہ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہماری طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ ہمارے سلام کا جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اے ستار، آپ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہے، اللہ آپ کو آپ کی ستاری کا واسطہ آخرت میں غفاری کا پردہ ڈال کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اگر اس دن یہ پردہ ہٹ گیا ہے اللہ، ہم بے آبرو ہو جائیں گے، سب کے سامنے پشیمانی ہوگی، بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ سب تو کہیں گے یہ بڑے نیک نظر آتے تھے اور حقیقت میں اتنے گندے تھے۔ اللہ اس دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ
آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، ناشکری سے، ناقدری سے، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا، پورے عالم کے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اب بھی اے اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ جو آپ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رمضان میں بھی کھلم کھلا آپ کے حکموں کو توڑتے ہوئے بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اے اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ 100% امت کو اے اللہ اس اہم فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آج کسی گھر پہ کوئی آفت آتی ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ سب دکھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ جائے گویا کہ اس کا مال متاع، اہل و عیال سب تباہ ہو گیا۔ اللہ ایک نماز کے چھوٹنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کی تباہی کی وعید سنا رہے ہیں۔ اللہ اس کا احساس نہیں ہوتا، برسوں برسوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کے تھے اللہ کان پہ چونگ بھی نہیں رینگتی ہے۔ اے اللہ شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی ہے، اگر دونوں نمازی ہیں تو اولاد بے نمازی ہے، کہیں اولاد نمازی ہے تو اے اللہ ماں باپ بے نمازی ہے۔ گھروں کا حال ایسا ہے، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما، سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ پنج گھانا اللہ آپ کے گھروں میں حاضر ہو کر باجماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کیسا وقت آیا ہے کہ آپ کے گھر ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، آپ کے در ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کے گھروں پہ آنے پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اللہ ہماری ہے اللہ ہماری ان ناقدریوں کو معاف فرما، ہماری ان بے ادبیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنے والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی نافرمانی سے، ناقدری سے ہمیں بچا۔ اے اللہ سب کو نیک بنا، ایک بنا، اللہ اچھے بنا، سچے بنا۔ ہماری اولاد کو برے ماحول سے بچا، بری عادتوں سے بچا۔ اے اللہ ہر برے ماحول سے بچا، ہر بری صحبت سے بچا، انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ بد نگاہی سے بچا، اے اللہ بد زبانی سے بچا، اے اللہ بدگمانی سے بچا۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، اللہ شفا نصیب فرما۔ اے اللہ پورا گھرانہ بیمار ہے، اللہ سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرما۔ بہت سے لوگ دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، کروڑ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے حالات اور اے اللہ ان کے کاموں کی آپ خود کفالت فرمائیے۔ اے اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے، زمینی سمائی بلاؤں سے بچائیے۔ اللہ ہم آپ کے سامنے عاجز بندے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اے اللہ آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ آپ حاکم ہیں، اللہ آپ کا حکم چلتا ہے اور آپ حکیم بھی ہیں، اللہ آپ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ اے اللہ آپ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرما، سر بلندی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا مقابلہ فرما۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔